یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔ یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام نصیحت بھری باتیں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کی بیان کردہ نصیحتیں آپ کی طرف بڑھانے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود و سلام پیش کرنے کے تعلق سے کچھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ایک آدمی کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ جل جلالہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگا میرے رب کا کرم ہوا، مجھے بخش دیا گیا۔ پوچھا کس وجہ سے؟ جواب دیا کہ ایک دفعہ ایک عالم صاحب کی محفل میں حاضر تھا، انہوں نے درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت بیان کی۔ جب میں نے وہ فضیلت سنی نا تو میں نے بآواز بلند اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیا۔ میں نے بلند آواز سے درود پڑھا نا، وہاں جتنے موجود تھے وہ سارے کے سارے درود پڑھنے لگے۔ اللہ تعالی جل جلالہ کو میری یہی ادا پسند آئی، مجھے بخش دیا۔ کسی نے کہا نا شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بے وقوف کون؟ بعض اوقات ہم خود بھی ہو سکتا ہے کسی کو کہتے ہوں تو ہے ہی بے وقوف۔ ہو سکتا ہے کہ وقتاً فوقتاً یہ لفظ اپنی زبان پر رہتا ہو کہ بعض اوقات اس طرح کے انداز اپنائے جاتے ہیں کہ کسی کی کوئی بات پسند نہیں آئی، کسی کا انداز پسند نہیں آیا، کسی کے ذمے کو کام کیا، جیسا کہا ویسا کام نہیں ہوا، تو ہم چھوٹتے ہی اس کو ایک جملہ کہتے ہیں تو ہے ہی بے وقوف۔ بے وقوف کون ہے؟ شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے بیان کیا، آئیے سنتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں چار چیز آمد نشان اب لہی، بات گویم تا بیا بھی آ گئی۔ میں بے وقوفی کی چار نشانیاں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، اور یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ بے وقوف ہوتا کون ہے۔ چاہے جو چار چیزیں ذکر کی گئی ہیں نا میرے مدنی چینل کے ناظرین، سنتے چلے جائیے، اور دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنے کے بجائے اپنی ذات پر تھوڑا سا اگر خیال کر لیا جائے اور توجہ کر لی جائے، ایسا نہ ہو کہ میں ساری دنیا کو بے وقوف کہتا ہوں، اور بے وقوفی کی جو علامتیں اور جو نشانیاں ہمارے اکابرین نے بیان کی، کچھ عجب نہیں ہے کہ وہ نشانی کو میرے اندر بھی پائی جاتی ہو۔ آپ ذکر کرتے ہیں عیب خود را بد نہ بینت در جہاں، باشد اندر جستن عیبن کساں۔ اپنے عیب کو یہ برا نہیں سمجھتا، اپنے اندر برائی پائی جاتی ہے، کوئی گندی عادت اپنے اندر پائی جاتی ہے، لیکن اپنے اندر پائی جانے والی برائی یہ اسے بری نظر نہیں آتی، اور دوسروں کے عیب ٹٹولنے کے چکر میں یہ پڑا رہتا ہے۔ ایسا آدمی کون ہے؟ بے وقوف۔ اپنے عیب نظر نہیں آتے اور ساری دنیا ایسے عجیب عجیب سی نظر آتی ہے، یار اس میں کیا، تو اس کے انداز کیا، تو یہ طریقہ مجھے سمجھ نہیں آیا، یہ تو نے کیا کر دیا۔
ایک تو ہوتا ہے کسی کا کچھ دیکھا تو اس کے بارے میں بات کرنا شروع کی گئی، اور ایک یہ انداز ہوتا ہے کہ باقاعدہ سے دوربین لگا کے نا بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تلاش کر رہا ہوتا ہے، ٹو میں پڑا ہوتا ہے، ایک تجسسانہ انداز اور تجسسانہ مزاج ہوتا ہے۔ دیکھوں تو صحیح یہ کرتا کیا ہے، پتہ تو چلے یہ جاتا کہاں پہ ہے۔ یہ جو تجسس والا انداز ہے نا، اپنا کچھ بھی نظر نہیں آیا اور سامنے کا جو نہیں تھا وہ بھی نکال کے کھنگال کے دوسروں کے سامنے لا کے رکھ دیا، یہ بے وقوفوں کی علامت۔ کسی نے بات ذکر کی تھی نا کہ اپنی آنکھ کا شاطیر بھی نظر آتا نہیں انہیں، دوسرے کی آنکھ کا دیکھ لیتے ہیں تن کا بھی وہ، دوسرے کی آنکھ میں تن کا بھی ہونا تو وہ بھی نظر آ جاتا ہے، اور اپنی آنکھ میں شاطیر بھی ہو تو یہ بھی دکھائی نہیں دیتا، توجہ نہیں جاتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، ٹو میں نہ پڑھو، یہ عیب تلاش کرنے والا انداز یہ نہ اپناؤ، یہ اچھی عادت نہیں ہے، یہ اچھے لوگوں کا انداز، اچھے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ پہلی بات ذکر کی گئی، اپنے عیب سے دکھائی نہیں دیتے، اپنے آپ کو پاک صاف اور ستھرا سمجھتا ہے، جبکہ قرآن نے بالکل واضح طور پر یہ بات ذکر فرمائی ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی پاکی بیان کرنے کے سلسلے نہ کیا کرو، یہ پاک صاف ستھرا نہ بنا کرو، ہوا اعلم بمن اتقى، اللہ خوب جانتا ہے کون پاک صاف اور ستھرا ہے۔ تو اپنے عیوب کی طرف بندہ توجہ کرے، سمجھداری کا انداز تو یہ تھا۔ اپنی کیفیت یہ ہوا کرتی ہے کہ گناہ پہ گناہ کرنے والا بھی اپنے آپ کو نیکوکار سمجھتا ہے، اور نیک آدمی میں بھی نہ اس کو خامیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، جو مخاطب کرنے کا انداز نا میرے مدنی چینل کے ناظرین وہ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یا معشرہ من اسلم بلسانہ ولم یدخل الایمان فی قلبہ، اے وہ لوگو، اے وہ جماعت، اے وہ گروہ جو اپنی زبان کے ذریعے تو اسلام لائے ہو لیکن ایمان ابھی تک ان کے دل میں داخل نہیں ہوا۔ یہ الفاظ معمولی الفاظ نہیں ہیں، یہ الفاظ بھی تنبیہ کرنے کے لیے کافی ہیں کہ اے وہ لوگو جو زبان سے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو لیکن قلبی کیفیت یہ ہے کہ ایمان ابھی تک دل میں داخل ہی نہیں ہوا، تمہارا باطن ابھی تک منور ہی نہیں ہوا۔ یہ جملہ ذکر کرنے کے بعد نا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لا تؤذوا المسلمین، سنو ایمان والوں کو تکلیف نہ دیا کرو، مسلمانوں کو اذیت نہ دیا کرو۔ کیسے؟ یہ بات ذکر فرمائی گئی، پہلا جملہ ہے مسلمانوں کو تکلیف نہ دیا کرو، اس کے بعد دوسری بات ذکر فرمائی ولا تعیروہم، اور مسلمانوں کو آر نہ دلایا کرو، شرمندہ نہ کیا کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، ان کے جو پوشیدہ عیوب ہے نا ان کی ٹو میں نہ پڑو۔ یہ تین باتیں ذکر فرمائی گئی، ایمان والوں کو اذیت نہ دو، انہیں آر نہ دلایا کرو، شرمندہ نہ کیا کرو، اور تیسری بات ذکر فرمائی گئی جو عیب ان کے چھپے ہوئے نا ان کی ٹو میں نہ پڑو۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس کے بعد جو بات ذکر کی جا رہی ہے وہ ہے فَإِنَّهُ مَن تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَن تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ، جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرنے کے لیے نکلے گا اور اس کے عیبوں کی ٹو میں پڑے گا، اللہ تعالی جل جلالہ اس کے عیب لوگوں کے سامنے آشکار فرما دے گا۔ میں ایک ایک تیری چیز لوگوں کے سامنے لے کر آؤں گا، میں دیکھتا ہوں تو معاشرے میں منہ کیسے دکھاتا ہے، تو چلتا کیسے ہے، تو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے نا، تیری ایک ایک حرکت کا میرے بیٹے مجھے پتا ہے۔ چاہیے کہنے کے بعد آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا، سوشل میڈیا یہاں کسی کے بارے میں جناب کو منفی پروپیگنڈا شروع کیا، اور یہاں تو جو جس انداز میں آواز اٹھاتا ہے سامنے والے کو ہو سکتا ہے کانوں کان خبر ہی نہ ہو، اور یہاں وہ اس کی عزت کو تار تار کرنے کے درپے میدان میں اتر چکا ہو۔ جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب اس کی ٹو میں پڑتا ہے نا، اللہ تعالی جل جلالہ اس کے عیب ظاہر فرما دیتا ہے وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ، اگرچہ یہ بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہو،
بعض اوقات ہوتا نہیں یار کسی کو تو پتہ ہی نہیں تھا، میرے عیب کیسے ظاہر ہو گئے؟ جب دو کے اندر بات تھی تو سامنے والے کو گریبان سے پکڑ کے اس سے بات کی جا رہی ہوتی ہے، اس بات کا تیرے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ بات نکلی کیسے ہے؟ وہ کہہ رہا ہوتا ہے یار قسم لے لو میں نے کسی کے سامنے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ جب وہ اپنی صفائیاں دے رہا ہوتا ہے، وضاحت میں جملے بول رہا ہوتا ہے، قسمیں اٹھا رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کہتا ہے تیرے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، بات لیک کیسے ہوئی؟ غور کرنا، سوچنا، اور تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے وہ تفکرات اور تصورات کی دنیا میں جا کے دیکھنا، ہو سکتا ہے تو نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیب دری کی ہو، تو نے اس کے عیب لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیے، اللہ تعالی جل جلالہ نے تیرے عیبوں کی چادر کو سرکا دیا اور تیرے عیوب دنیا والوں کے سامنے ظاہر کر دیے گئے۔ تو پہلی بات ذکر فرمائی گئی بے وقوف آدمی، اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے، جبکہ کیفیت یہ ہوا کرتی ہے کہ ساری دنیا کے عیوب یہ تلاش کر کے دوسروں کے سامنے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد مزید اگر آگے بڑھیں تو ارشاد فرمایا تخم بخل اندر دل خود کاشتن آنکھ امید سخاوت داشتن۔ بے وقوف کون ہوتا ہے؟ جو کنجوسی کا بیج اپنے دل میں بوتا ہے اور کنجوسی کا بیج اپنے دل میں بو کے نا بخشش کی امید رکھتا ہے۔ بہت بڑی بات ذکر کر دی گئی ہے، کنجوس ہے، بخیل ہے، یہاں تک کہ جن کے حقوق واجبہ اس کے ذمے ہے نا، جن کا کھانا پینا رہنا سہنا اس کے ذمے شریعت مطہرہ کی طرف سے کیا گیا، وہ بھی بیچارے ترس رہے ہوتے ہیں۔ کنجوس کی تو اپنی اولاد ترس رہی ہوتی ہے کہ ہمارا باپ کچھ ہمارے لیے کھانے کے لیے کوئی اچھا لے کر آ جائے، پیسہ بڑا ہے اس کے پاس، دولت بڑی ہے اس کے پاس، سرمایہ بہت ہے اس کے پاس، لیکن اپنی اولاد کو ڈھنگ کا کپڑا خرید کر دینے کے لیے تیار نہیں، انہیں کچھ اچھا کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ پیسہ خرچ ہو جائے گا، بڑی محنت سے کمایا، میری محنت کی کمائی ہے، میں نے رات دن ایک کیا اس پیسے کے لیے۔ چاہے اپنی اولاد کو کھانا نہیں کھلائے گا، اپنی اولاد کو کپڑا پہنانے کی طرف نہیں آئے گا، بیوی ترستی رہ جائے گی، اس کے ماں باپ ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے فریادیں پیش کرتے رہ جائیں، بیٹے اللہ نے اتنا دیا ہے، کچھ نہ کچھ تو جو حقوق تمہارے ذمے ہیں ان کی ادائیگی کی طرف توجہ کرو، لیکن اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں سخیاں ز اموال برمی خورند بخیلاں غم سیم و زرمی خورند۔ سخی آدمی یہ اپنے مال سے کھاتا بھی ہے کھلاتا بھی ہے، یہ اللہ تعالی جل جلالہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے، اللہ نے دیا ہے کھاؤ اللہ اور دے گا، ایک سوچ یہ ہے، اور دوسرا سنبھال کے رکھو، خرچ کرنا شروع کیا نا ختم ہو جائے گا۔ کیسی عجیب سوچ ہے، کیسا عجیب سا ایک انداز ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو کنجوسی ہے نا، اس کنجوسی کو آپ نے بے وقوفی کی علامت ذکر کی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، میرے آقا میرے مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت بخیل ومنان۔ تین کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک کنجوس ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو وہی بات ذکر کر رہے ہیں کہ بخیل آدمی یہ کنجوسی کا بیج بو کے نہ بخشش کی امید کر رہا ہوتا ہے، جبکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زبان سے یہ بات فرما چکے کنجوس جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں ہر کے خلق از خلق او خوشنود نیست ہیچ قدرش بردر معبود نیست۔ خود غور کرو، خود سوچو، یہ کنجوسی جو ہے یہ کیسی صفت ہے؟ آپ دائیں بائیں آگے پیچھے کیا جائیں اپنے آپ سے پوچھ لیں، تم بتاؤ کنجوسی کیسی صفت ہے؟ چلے اپنے اڑوس پڑوس سے معلوم کر لیں، اپنے گلی محلے والوں سے معلوم کر لیں، کنجوس آدمی کے بارے میں تم لوگوں کی رائے کیا ہے؟ عوامی تاثرات بھی کنجوس آدمی کے بارے میں اچھے نہیں ہوتے، لوگ باقاعدہ موضوع سخن بناتے ہوں گے، لوگوں کو بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ لوگوں کی بیٹھکوں کا باقاعدہ سے موضوع ہوتا ہے، فلاں وہ تو کنجوس آدمی ہے، تو اتنا عجیب آدمی ہے، سانپ بن کے بیٹھا ہوا پیسے پہ، پیسہ خرچ کرنے کی طرف نہیں آتا۔ بچے ترس گئے کہ اپنے باپ کی جیب سے کچھ چار پیسے ہمیں بھی مل جائیں، لیکن یہ ایک روپیہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لوگوں کا باقاعدہ سے موضوع ہوا کرتا ہے۔ تو شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں اے لوگو
تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ جس عادت کو مخلوق ہی اچھا نہیں سمجھتی، مخلوق جس کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے، یہ بڑی عجیب سی عادت ہے، جو عادت مخلوق کے ہاں بھی اتنی عجیب ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا، تم یہ بتاؤ اللہ تعالی جل جلالہ اس وصف اور اس عادت کو کیسے پسند فرمائے گا؟ کنجوسی اچھی عادت نہیں ہے، اللہ نے دی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ نے دی ہے تو جن کا کھانا پینا رہنا سہنا شریعت نے تمہارے ذمہ کیا ہے ان کو تو کھلاؤ پلاؤ، ان کی ضروریات تو اچھے انداز میں پورا کرنے کی طرف آگے بڑھو۔ اس کے بعد ذکر کیا گیا ہر کے اورا پیش آئے بدخوئی بود، کار او پیوستہ بدروئے بود، جس کی طبیعت میں یہ بری عادت آ جائے نا، اس کا کام ہمیشہ ذلت اور رسوائی والا ہوتا ہے۔ یہ کنجوسی والی عادت جس کے طبیعت کا حصہ بن جائے، وہ آدمی جگہ جگہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی جگہ دیکھیں گے نا تو شاید کوئی بھی اسے عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا ہوگا، کوئی بھی اسے اس انداز میں مان سمان دینے کا سلسلہ نہیں کرتا ہوگا۔ خاندان میں، فیملی میں اپنی اولاد جب اسے اچھا نہیں سمجھتی، باقی کون اچھا سمجھے گا؟ شریک حیات کہا جاتا ہے بیوی کو۔ شوہر اگر کنجوس ہو، بیوی کے اس کے بارے میں جذبات اور قلبی کیفیات کیا ہوتی ہوں گی آپ خود سوچ لیجئے۔ جس کو اپنے گھر والے، ساتھ رہنے والے وہ بھی اچھا نہ سمجھتے ہوں تو دوسرا کون اس کی عزت کرے گا؟ تو جس کی طبیعت میں یہ بری عادت شامل ہو جائے، ایسا آدمی جگہ جگہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات ذکر کرنے کے بعد جو اگلی بات ذکر کی جا رہی ہے نا، وہ ہے خوے بد در تن بلائے جاں بود، مرد میں بدخون از انسان بود۔ یہ بری عادت جو ہے نا کنجوسی والی، یہ تو بدن میں بھی روح کے لیے ایک بے قراری کا سبب بنتی۔ بری عادت یہ انسان کو صحیح معنی میں انسان نہیں رہنے دیتی۔ ایک انداز ہوتا ہے نا اپنی ضمیر کی آواز سننے کا، تو اپنے ضمیر کی آواز کچھ نہ کچھ سننے کی طرف توجہ تو لوگوں کی ہوتی ہوگی نا، کبھی نہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر تو دل میں خیال آتا ہوگا نا، یہ تو نے کیا کیا، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کنجوس آدمی جب اپنے معاملات کی طرف توجہ کرتا ہے نا تو دل میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہوگی۔ چلے دل میں گھبراہٹ پیدا نہ بھی ہو، یہ عادت اچھی نہیں ہے، یہ انداز اچھا نہیں ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ میں نے کیا کر دیا، ہائے اتنی عجیب عادت میرے اندر پیدا ہو گئی، چاہے یہ خیال نہ بھی آئے نا تو بھی ایک بے قراری والے ماحول میں یہ جی رہا ہوتا ہے، اس کی روح بے قرار ہوتی ہے، چین سکون اور قرار اسے نصیب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کنجوس ہے نا۔ سونا، چاندی، درہم، دنانیر یہ میرے پاس آ جائے، یہ مل گیا تو اب اس کا کیا کروں، سنبھال کے رکھو، آگے پیچھے نہ چلا جائے۔ کچھ لوگوں کا ایک مزاج اور انداز ہوا کرتا ہے کہ 4 پیسے ان کے پاس موجود ہے نا، یہ دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ نکال کے گنیں گے، کسی جگہ رکھے ہوئے نا تو بار بار وہاں لاک کھول کے چیک کریں گے ادھر ہی ہیں۔ تو یہ کنجوس لوگوں کا ایک انداز ہوا کرتا ہے کہ وہاں سے نکالنا تو کچھ ہے نہیں، خرچ کرنے کی طرف تو جانا نہیں، جو رکھا ہوا ہے اب اسی کی ٹینشن اس کو کھائے چلے جا رہی ہے۔ بخیلاں غم سیم و زر میں خورند، یہ کنجوس آدمی یہ سونے چاندی کے غم ہی میں گھلتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں بخل شاخ از درخت دوزخ است، وہاں بخیلک از سگانے مسلخ است۔ یہ جو کنجوسی ہے نا، یہ دوزخ کے درخت کی ایک شاخ ہے، اور بیچارہ بخیل یہ تو مذبح، ذبح خانہ، سلاٹر ہاؤس، یہ جو کنجوس ہے نا یہ سلاٹر ہاؤس کے کتے کی طرح ہوتا ہے۔ سلاٹر ہاؤس کا کتا اس کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے دائیں بائیں، آگے پیچھے کچھ چھچرا نظر آئے گا اس پہ لپکے گا، اور وہاں ہو سکتا ہے کبھی آپ نے گزرتے گزرتے دیکھا ہو کہ ایک ہڈی کے لیے 2 کتے لڑ رہے ہوتے ہیں، چھیچرے کے ایک ٹکڑے کے لیے 2-3 کتے لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک لے کے بھاگ رہا ہوتا ہے، دوسرے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے اور چوٹ کرنے کے لیے شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمت اللہ الغفار نے بہت بڑی بات ذکر کی ہے۔ جب پہلے مصرے میں جو بات ذکر کی گئی اس پہ غور کریں تو وہ بھی بہت بڑی ہے، اور دوسرے مصرے میں جو بات ذکر کی گئی اس پہ بھی غور کریں تو وہ بھی بہت بڑی ہے۔
بخل اور کنجوسی یہ دوزخ کے درخت کی شاخ ہے، اور یہ جو کنجوس آدمی ہے نا یہ تو سلاٹر ہاؤس کے کتے کی طرح ہے۔ دونوں باتیں بہت بڑی ہیں جو آپ نے ذکر کی ہیں۔ اللہ کرے کہ ان باتوں کی سمجھ آ جائے، ان کی طرف توجہ چلی جائے، اور بندہ تھوڑی دیر کے لیے غور کرے میرے اندر کو کنجوسی والی صفت تو نہیں ہے، اگر ہو تو فوری طور پر اس کو نکالنے کے لیے ابھی سے اقدامات شروع کر دیے جائیں۔ ہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کوئی بھی گندی عادت نکالنی ہو نا، کوئی بھی بری عادت اپنے بدن سے اور اپنے عادات و اطوار میں کوئی بری خصلت آ چکی ہو، اس کو اگر نکالنا ہو تو کوشش کرنی پڑے گی، اہتمام کرنا پڑے گا، اور باقاعدہ زور زبردستی کچھ چیزیں اپنے اوپر نافذ کرنی پڑیں گی۔ نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا تو زبردستی نماز کا اہتمام کیا جائے، دل نہیں کرتا کیسے پڑھوں یہ کہہ کر جان نہیں چھڑائی جا سکے گی، نماز پڑھنی پڑے گی، اور قیامت کے دن تم سے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ روز محشر کے جاں گداز بود، اولین پرسش نماز بود۔ قیامت کے دن جب یہ جان گھل رہی ہوگی نا تو سب سے پہلا جو سوال ہے نا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو زبردستی نماز کو اپنی طبیعت کا حصہ بنائیے، زبردستی کنجوسی کی عادت کو اپنے سے نکالنے کی کوشش کیجیے، پیسہ نکال نکال کے خرچ کیجیے، دل نہیں کرتا پھر بھی خرچ کیجیے۔ انفق ینفق، خرچ کرو خرچ کیے جاؤ گے، تم دو گے اللہ تمہیں دے گا۔ اللہ تعالی جل جلالہ اس عادت بد سے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے۔ شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمت اللہ الغفار پھر کہتے ہیں، روئے جنت را کجا بیند بخیل، پشائے افتاد زیر پائے پیل۔ کنجوس آدمی یہ تو جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ وہ حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے میرے مدنی چینل کے ناظرین بیان کی نا، اس حدیث کی طرف ابھی آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ کنجوس آدمی یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کی کیفیت پتہ ہے کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی کیفیت تو یوں ہے گویا ایک مچھر ہے جو ہاتھی کے پاؤں کے نیچے آیا ہوا ہے۔ جنت میں جانے کا اشتیاق تو ہے لیکن جاؤ گے کیسے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لبائے مبارکہ سے یہ بات نکلی نا، کیسے جنت میں جاؤ گے؟ تو آپ نے ذکر فرمایا کہ جس طرح وہ مچھر ہے نا، یہ ہاتھی کا پاؤں اس کے اوپر آ گیا، اب یہ یہاں سے نکلے گا کیسے؟ اس عادت بد کو نکالو تاکہ اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت سے فیض یاب ہوتے چلے جاؤ اور جنت کا داخلہ آسانی کے ساتھ تمہارا مقدر بن جائے۔ پھر آخری بات آپ نے ذکر فرمائی، باش از بخل بخیلاں برکراں، تانا باشی از شمار ابلہاں۔ آپ فرماتے ہیں ایک ایک کنجوسی اور دوسرا ایک کنجوسوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ رشتہ ناتا۔ کنجوسی سے بھی بچو اور کنجوس کی صحبت سے بھی بچو۔ یہ صحبت جو ہے نا، الصحبۃ مؤثرۃ، یہ اثر رکھتی ہے، صحبت کا اثر ہوا کرتا ہے۔ اگر تم کسی کنجوس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو گے نا اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرو گے تو ایسا نہ ہو کہ یہی عادت بد تمہارے اندر بھی سرایت کرتی چلے جائے اور تمہیں بھی کنجوسی کی عادت پڑ جائے۔ تو آپ کہتے ہیں کنجوسوں کی صحبت سے بھی کنارہ کشی کر لو، ون سائڈ ہو جاؤ۔ کنجوسوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور تعلق رکھنا یہ بھی اچھی عادت نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں تانا باشی از شمار ابلہاں، یہ اس لیے بھی تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ تم اگر کنجوسوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کرو گے تم بھی کنجوس ہو جاؤ گے۔ تم کنجوس ہوگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنجوسوں کی ایک علامت تمہارے اندر آ گئے۔ تو شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمت اللہ الغفار نے جو کنجوسوں کی علامتیں ذکر فرمائیں، اختصار کے ساتھ ایک دفعہ آپ کے سامنے دوبارہ اگر بیان کروں، اپنے عیبوں کی طرف نظر نہیں جاتی، دوسروں کے عیب ٹٹولتا ہے، کنجوس ہوا کرتا ہے اور کنجوسی میں حد درجہ آگے بڑھنے والا ہوا کرتا ہے۔ تو یہ آپ نے دو تین علامتیں ذکر فرمائی ہیں بے وقوف لوگوں کی۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پہ پہنچا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ رب کریم ہمیں بے وقوفی والی علامتوں سے بھی بچائے اور کنجوسی جیسی عادت بد سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔ یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی۔